عبدالرشید صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور محترم جناب محمد اسلم لودھی صاحب، سلیم اقبال صاحب، ماشاءاللہ یہ جناب چودھری ارشد محمود صاحب، ماشاءاللہ یہ ہمارے بہت پیارے دوست ہیں جی۔ محترم جناب محمد اسلم لودھی صاحب یہ حبیب میٹروپولیٹن بینک میں یہاں وائس پریزیڈنٹ ہے یہ، اور بڑی محبت کرتے ہیں یہ درس و تدریس اور اس طرح کے جو تعلیمی امور ہیں ان سے بڑی دیر سے بڑی محبت سے ان کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے۔ تو میں ان کو یہ روزانہ کا سبق جو ہے وہ میں ان کو بھیج دیتا تھا، جو یہاں پہ یہ وہ سبق ہی ہے ان کو، جو ایک محبت یہ غالباً ایل بلاک میں رہائش ہے، ایل بلاک میں جوہر ٹاؤن میں، تو یہ وہ محبت ہے جو روزانہ کی یہاں سے اس سبق کے ذریعے ان کو پہنچتی رہی اور آج یہ خود یہاں پہ پہنچے۔ ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کے ساتھ تشریف لانے والے سارے دوستوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ بھی لکھی ہوئی ہے، میں اس کو بھی دہرا دوں پھر آگے ہم اگلے آج کے سبق کی طرف پڑھتے ہیں۔ اور دہرا ہی دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس وقت جو سبق پڑھ رہے ہیں وہ دو طرح سے ہے، ایک ہے قرآن مجید کی صحیح درست تجوید اور قرات کے مطابق ادائیگی، اور دوسرا ہے اس کا فہم، اس کا سمجھنا، اس کے معنی مطالب، اس کا ترجمہ۔ تو پہلے حصے پہ ہم اس کی تلاوت اور اس کی قرات، اس میں جو قوانین ہیں اس سبق کے اندر ان کو میں ایک ایک لفظ پر جو ہے وہ بیان کروں گا، آپ اس کو میرے ساتھ ادا کریں گے۔ سب سے پہلا لفظ ہے، اس میں یا مدہ ہے۔ یا مدہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ تین حروف ہیں جن کو مدہ کہا جاتا ہے، الف واو یا۔ بولیں گے میرے ساتھ میرے جی، الف واو یا، الف یا۔ الف تب مدہ ہوتا ہے جب الف خالی ہو اور اس سے پہلے حرف پر زبر ہو۔ واو تب مدہ ہوتا ہے جب واو ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہو، اور یا ساکن ہو اور یا سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو۔ تو ان کو مدہ سے مراد یہ کہ پھر ان کو تھوڑا کھینچ کے لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو یا حروف مدہ میں سے ہے، ہم اس کو جب پڑھیں گے تو اس کی آواز ہوگی، ادائیگی ہوگی فی، بولیں گے۔ اسی طرح دوسرے لفظ میں واو ساکن ہے اور واو سے پہلے پیش ہے، لہذا جب ہم لام کو واو کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو اس کو بھی ہم مد کے ساتھ ادا کریں گے۔ قلوبی، قلوبی، فی قلوبی، قلوبی ہم ادا کرتے ہیں، مجھے آواز آئی قلو، قلو نہیں، قلو، فی قلوبی۔ ہاں کو میم سے ملائیں گے، میم پر جزم ہے، اس کے بعد پھر میم آ گئی ہے۔ جب اس طرح سے دو میمیں اکٹھی آ جائیں، پہلی ساکن ہو دوسری متحرک ہو، پہلی میم پر جزم ہو دوسری میم پر شد ہو، تو اس صورت میں ایک ہی آواز دونوں کی ادا کی جائے گی، الگ الگ سے ہم مارا دم نہیں بولیں گے، بلکہ ایک ہی آواز کو ناک میں لے جا کر کے لمبی آواز جس کو ہم غنہ کہتے ہیں ادا کرتے ہوئے ادا کریں گے۔ ہم مرض، دعات کے اوپر جو دو پیش آئی ہیں اس کے پڑھنے کے چار قاعدے ہوتے ہیں۔ اس کو نون ساکن یا نون تنوین، آج ہمارے سبق کا چوتھا قاعدہ اسی سبق کا حصہ ہوگا۔ جب بھی دو زبر دو زیر دو پیش کسی حرف پر آئیں یا نون ساکن ہو یعنی نون کے اوپر جزم ہو تو اس کے پڑھنے کے چار طریقے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ جس کو اخفا کہتے ہیں، اخفا کا مطلب ہوتا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کی آواز کو چھپا کے ادا کرنا، غنہ کرنا، اس کو سادہ لفظوں میں کہتے ہیں مرض فزادهم اللہ مرضا۔
یہاں بھی الف خالی الف سے پہلے زبر ہے، یہ بھی الف مدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے پہلے رف کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تو اس کو موٹی آواز سے پڑھا جاتا ہے۔ ہم تعوذ اور تسمیہ پڑھتے، تعوذ اور تسمیہ میں اعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے نام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے، اس کو باریک پڑھا، باللہ۔ اسی طرح بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے، وہاں بھی باریک پڑھ جائے، بسم اللہ۔ اب یہاں پہ وہی اسم ہے اللہ تعالیٰ کا، لیکن یہاں اس سے پہلے پیش ہے، اب اس کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ اسی طرح زبر آ جائے اللہ تعالیٰ کے نام سے پہلے تب بھی، جیسے اللہ، مرض، دو زبر اور الف پر جب وقف کیا جاتا ہے، دو زبر ہوں اور ساتھ میں الف ہو، اس پر وقف کیا جائے، رکا جائے، تو وہاں پر ایک زبر پڑھی جاتی ہے۔ ایک زبر جب پڑھیں گے تو پھر وہ الف مدہ رہ جائے گا، الف مدہ بن جائے گا، مرض۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ، یہاں پر پھر تنوین آ گئی۔ اب یہاں دیکھیں ہم نے پڑھا تھا مرض، تنوین ہی تھی لیکن ہم نے اس کو غنہ بنا کے پڑھا۔ اب یہاں ہم غنہ بنا کے نہیں پڑھ سکتے، عذاب علیم۔ سوال یہ پیدا ہوگا کہ یہاں پہ ہم نے اس کو غنہ کیوں نہیں کیا؟ اس کے بعد آنے والا جو حرف ہے حمزہ، وہ حروف اظہار کے مطابق ہے، اور اظہار کا قاعدہ یہ ہے کہ پھر نون ساکن یا تنوین کو بغیر غنہ کیے ہوئے ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ حروف اظہار 6 ہیں، حمزہ ہا، بولیے گا، عین غین، حمزہ ہا، ہا خا، عین غین، حمزہ ہا، ہا خا، عین غین۔ ان میں سے جب بھی کوئی حرف آئے گا نون ساکن یا تنوین کے بعد تو وہاں نون ساکن اور تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ اور اس کے برعکس جب آپ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے گا، ان کا نام ہے حروف اخفاء، وہ 15 حروف ہیں۔ تا ثا جیم بولیں گے، دال زال زا، فا قاف کاف، فا قاف کاف، تا ثا جیم دال زال زا، سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف، یہ 15 حروف ہیں۔ ان میں سے جب بھی کوئی حرف آئے گا تو پھر اس میں اخفاء، مرض، اور یہاں عذاب، کتنا فرق ہے اس کے، حالانکہ وہی ہے، تنوین ہے، ادھر بھی وہی ہے، لیکن آگے آنے والا حرف اس نے اس کو ڈیفائن کیا کہ یہاں پہ ہم نے اس کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے یا ہم نے اخفاء پڑھنا ہے۔ اب یہاں اس سے آگے آپ آئے تو میم کے اوپر پھر تنوین آ گئی ہے، علیمن، علیمن، اصل اس کی آواز تو علیمن ہی ہے، لیکن یہاں پہ اس کے بعد ایک اور قاعدہ ہے، حرف با۔ حرف با یہ ایک ہی حرف ہے، اس قاعدے کا آج ہم یہ پڑھیں گے، اس کی ہم مثالیں بھی پڑھیں گے۔ جب حرف با آتی ہے تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد تو وہاں نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ نون ساکن میں جو یا تنوین میں نون کی آواز ہوتی ہے وہ نہیں آئے گی، اب علیم من کی آواز نہیں ہے، اب علیم مم، علیم مم، اب لکھا ہوا کیا ہے، علیمن، علیمن، لیکن ہم اس کو علیمن نہیں، اب قرآن مجید میں اس کے لیے پھر یہ چھوٹی سی میم آپ دیکھیں گے علامت کے طور پر لگی ہوتی ہے بعض حروف پر، وہ اسی لیے لگی ہوتی ہے کہ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہاں ہم نے علیمن کی بجائے علیمم پڑھنا ہے۔ اور ساتھ میں جب با ملے گی تو وہ غنہ بنے گا، علیمم بما کانوا، ان دونوں حرفوں میں حرف مدہ ہے، الف مدہ ہے اور ادھر واو مدہ ہے، کانوا یکذبون، فی کا معنی ہے میں، قلوب کا معنی ہے دلوں، ہم کا معنی ہے ان یا اپنے، ان کے دلوں میں،
ان کے ادھر سے ادھر کو جب آپ ترجمہ پڑھیں گے ایک جملے کا تو اس کا با محاورہ ترجمہ بن جائے گا. ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے. فا کا معنی ہے پس، زیادہ کا معنی ہے بڑھا دی. ہم ان کی، اللہ نے، مرضا بیماری، پس اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا. وَلَهُمْ اور ان کے لیے، لام زبر لا یہ اصل میں لام زیر لی ہوتا ہے، لام زیر لی ہوتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے لیے، واسطے یا کے لیے. یہ میں نے ادھر بھی لکھا تھا، لام زیر لی کا معنی ہوتا ہے کے لیے، واسطے یا لیے. لیکن جب ضمائر کے ساتھ یہ مل کر آتا ہے حرف لام، اس کو لام جر کہتے ہیں، لام جارہ. تو جب اس کو ضمائر کے ساتھ ملا کے لکھا جاتا ہے جیسے لہو، اب یہ لیہو نہیں آئے گا، لہو پڑھا جائے گا. لہا، لہم، لکا، لکما، لکم. جب بھی ضمائر کے ساتھ آئے گا تو اس پر زیر کی بجائے پھر زبر آئے گی، زبر آئے گی، معنی وہی رہے گا کے لیے یا واسطے. لہم ان کے لیے، عذاب علیم عذاب ہے دردناک. بما کانو اس لیے، بما اس لیے، کانو وہ تھے، یکذبون جھوٹ بولتے. جی کی جگہ اگر دن ہوتا، دال ہوتا یا کاف ہوتا، کن ہوتا یا سن ہوتا تو پھر بھی پھر آگے یہاں سے نیم کے ساتھ ملانا تھا اس تنوین کو، جیسے پہلے اگر حرف با ہوتی، اگر اس کے بعد حرف با ہوتی تو ہم نے اس کو اسی طرح سے پڑھنا تھا. آپ نے وہی تنوین کو دیکھنا ہے، آپ نے تنوین کو دیکھنا ہے. تنوین جس بھی حرف کے اوپر آئے گی، نون ساکن جس بھی حرف کے اوپر آئے گا، آگے با ہے جی، اگر با ہے تو. میں قواعد کی طرف نہیں جا رہا ابھی، میں نے آیت لکھی تھی تو میں نے کہا حصول برکت کے لیے پڑھ لوں، ریپیٹ ہو جائے. قواعد کی طرف جاؤں گا تو مجھے لمبے چوڑے پھر قواعد بھی بتانے پڑیں گے. میں آج کے سبق کی طرف آؤں گا جو آج کا ہمارا اگلا سبق ہے. یہ پرماننٹ مارکر کل کے یوز ہو گیا لگتا ہے، نہیں میرے مارکرز یہ ہیں، یہ میں نے یہ کو پرماننٹ مارکر یوز ہو گیا. ہاں یہ نون ساکن اور تنوین کے احکامات. یہ نون ساکن ہے، جب بھی کسی حرف کے اوپر آپ جزم داخل کریں گے اس کو ساکن کہا جائے گا. کسی بھی الف سے لے کے یا تک جتنے روح ہیں، جب بھی کسی حرف کے اوپر جزم آئے گی تو اس کو ساکن کہیں گے. تو یہ نون ساکن ہے. یہ دو زبر دو زیر دو پیش کو عربی میں تنوین کہتے ہیں. دو زبر دو زیر اور دو پیش کو عربی میں تنوین کہتے ہیں. یہ دونوں کی آواز سیم ہے. اب یہ دیکھیں زبر کے ساتھ جب آپ اس کو ملائیں گے تو آواز کیا ہے؟ ان. زیر کے ساتھ ملائیں گے تو
ان پیش کے ساتھ، یہ دو زبریں پڑھیں تو آواز ان، دو زیریں پڑھیں تو آواز، دو پیشیں پڑھیں تو آواز ان، ان ادھر بھی ان ادھر بھی ان، ادھر بھی ان ادھر بھی ان، یعنی سیم آواز ہے۔ لکھنے کے دو مختلف طریقے ہیں، نون ساکن یوں لکھا جا رہا ہے، نون تنوین یوں لکھا جا رہا ہے، لیکن پڑھنے میں دونوں کی آواز جو ہے وہ سیم ہے۔ لہذا ان کے جو قواعد ہیں وہ بھی سیم ہے، یعنی جو قاعدہ اس پر اپلائی ہوگا وہی اس پر اپلائی ہوگا، اور وہ چار ہے۔ نمبر ایک اظہار، جی بولتے جائیں ماشاءاللہ، اخفاء، ادغام، اقلاب، جی اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب، اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب، اخفاء، اقلاب۔ اب اظہار کے 6 حروف ہیں، اخفاء کے 15 حروف ہیں، ادغام کے بھی 6 حروف ہیں، اور اقلاب کا ایک ہی حرف ہے۔ آج کا ہمارا قاعدہ ہے اقلاب۔ اقلاب کا معنی ہوتا ہے بدلنا۔ اقلاب کا لفظی معنی کیا ہے؟ بدلنا۔ مجھے آپ کی کل والی اصل میں بات یاد آئی ہے، کل والی، مجھے کل والی کے غالباً کل یا پرسوں آپ نے ایک بات کہی، وہ آپ کا جملہ یہ تھا، اچھا پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سارے جو حروف ہیں ان کے مختلف قوانین بنتے ہیں، یہ وہاں ہوگا تو اس کا یہ قانون ہوگا، یہاں ہوگا تو یہ قانون ہوگا، وہاں ہوگا تو یہ قانون ہوگا۔ تو ابھی آپ نے پھر وہی بات دہرائی ہے کہ یہ پھر سارے اکٹھے کر کے لے آیا ہوں۔ ہر حرف کے جو ہے نا وہ ملٹیپل اس کے جو ہے نا، یہ نہیں ہوگا صاف، یہ لگ گیا۔ یہ نہیں ہوگا، بہت مشکل ہے، کر کے دیکھیں شاید۔ میں اسی لیے میں اسی لیے نہیں جلایا بھی ہے، انشاءاللہ روشن بھی کریں گے اس کو۔ ہاں جی، اچھا اب یہ ہے کہ بدلنا ہے حروف اقلاب، اس کا معنی ہے بدلنا۔ حروف اقلاب کتنے ہیں؟ حروف اقلاب ایک ہی ہے، حروف اقلاب ایک ہی، حرف اقلاب ایک ہی ہے، اور وہ ہے با۔ بہت آسان قاعدہ ہے، اس کا تو یاد رکھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب قاعدہ وہی ہے جو پہلے ہم نے سارے جو ہیں وہ لکھے ہیں۔ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر دیکھیں نا، اب آپ کو پہلا جملہ یاد ہو گیا تو آگے آپ اگر حرف با آ جائے واہ واہ تو اسے میم سے بدل کر پڑھیں۔ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد جب بھی بات کہی نون ساکن کی، آپ کے ذہن میں آ جائے کہ یہ نون ساکن ہے، تنوین کی بات ہو یہ تنوین ہے۔ جہاں بھی آپ جب بھی آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، نون ساکن اور نون تنوین کو فوکس کر لیں کہ یہ نون ساکن آ گیا، یہ اب اس کے بعد دیکھیں کون سا حرف ہے، وہ یا تو اظہار میں سے ہوگا، یا اخفاء میں سے ہوگا، یا ادغام میں سے ہوگا، یا پھر اقلاب میں سے ہوگا، اور اقلاب کا ایک ہی حرف ہے اور وہ ہے با۔ اور غنہ کریں گے، ٹھیک ہے جی، اقلاب میں بھی غنہ ہوتا ہے۔
صرف اظہار کے حروف میں غنہ نہیں ہوگا، صرف اظہار کے حروف میں غنہ نہیں ہوگا، باقی سب میں، اخفاء میں تو سب میں غنہ ہوگا، اقلام میں بھی غنہ ہوگا، ادغام کے 4 حروف میں غنہ ہوتا ہے۔ کل ہم نے لکھا تھا نا ادغام بالغنہ اور ادغام بلا غنہ۔ ادغام بالغنہ کے 4 حروف ہیں یمون، اور بلا غنہ کے 2 حرف ہیں لام اور را۔ لام اور را، لام اور را میں ادغام ہوتا ہے مگر غنہ نہیں ہوتا۔ آئیے اب اس کی ہم لیتے ہیں مشق۔ Oh my God. میرا اور الفاظ میں نے لکھنے تھے، اب مجھ سے تھوڑا مس ہو گیا سبق، تو اب اتنے ہی صحیح ہے۔ وہ میری مسجد میں نا ادھر بورڈ چھوٹا تھا تو میں نے ان سے کہا بڑا لے آئیں، میں نے پنجابی میں کہا، میں نے کہا جی بڑا بورڈ چاہیے، تو وہ جو صاحب گئے لینے کے لیے وہ اتنا بڑا بورڈ لے آئے جیسے ہی وہ، تو ہم خوش ہو رہے تھے، ان کے جی قاری صاحب بڑا خوش ہوں گے، میں واقعی خوش ہوا۔ اب اس کو لوگ باقی سارے پکڑ کے بیٹھے تھے، ان کے ایک ہی کیتا ہے انہوں نے کہ سارا لکھن گے پڑھن گے تو پھر بس کرن
یہ ڈیوائن پلان کا حصہ ہے جو کچھ ہو رہا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ یہ نون ساکن ہے، یا کو نون سے ملا تو ین کی آواز آنی چاہیے. کیا آنی چاہیے؟ ین. لیکن اس کے بعد آ گیا حرف با. اب آپ یہاں پہ میم کی آواز بنائیں گے، نون کو میم میں بدل کے پڑھیں گے. یم. کیا آواز بنے گی؟ یم. یہ ہے، یہ آواز بنے گی یم. لکھا ہوا ہے ین، پڑھیں گے کیا؟ یم. ساتھ میں اس ایسے لکھا جائے تو مطلب میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا. جی اگر ایسے لکھا جائے مطلب میں فرق آئے گا؟ کیوں نہیں آئے گا؟ جی بالکل آئے گا. نہیں اس سے وہ لفظ بدل جائے گا، معنی بدل جائے گا. یہ پڑھیں گے اس لیے کہ اس کے ساتھ آگے با ملی ہوئی ہے، وہ با اس کو تبدیل کر رہی ہے، اس کے ساؤنڈ کو چینج کر رہی ہے، معنی کو نہیں کر رہی. ٹھیک ہے، لہذا اس میں غنہ پھر پیدا کریں گے، آواز پوری مل کے بنے گی یم بو ان. اس کے بعد حرف مدہ آ گیا، واو ساکن، واو سے پہلے پیش. آپ نے آج تھوڑا میرے ساتھ الف اس سے پہلے حرف پر زبر، واو ساکن اس سے پہلے حرف پر پیش، یا ساکن اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر، یہ بھی پریکٹس کرنی ہے ساتھ. جہاں پہ الف خالی اور اس سے پہلے زبر، واو ساکن اور اس سے پہلے پیش، یا ساکن اور اس سے پہلے زیر. یم بو ان. اب یہاں پھر دیکھیں نیکسٹ ورڈ میں بیزم، یہ ہے نون ساکن. آپ نے زال کو نون سے اب ملایا، زن کی آواز آنی چاہیے، لیکن آگے پھر آ گئی حرف با. اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو میم سے بدل رہے ہیں. آواز کیا بنے گی؟ بیزم بیہم. لجن کی آواز ہونی چاہیے. آگے ہے با، پھر آپ یہاں پہ اس کو میم سے بدلیں گے، آواز کیا بنے گی؟ ماشاء اللہ. اب اس کے پڑھنے سے ہو کیا رہا ہے اصل میں؟ اس کو کیوں ایسے پڑھا جا رہا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اس سے خوبصورتی پیدا ہو رہی ہے. لجون، ایک گنگناہٹ آئی، اس نے آواز میں خوبصورتی پیدا کر دی، اور خوبصورتی کو عربی میں تجوید کہتے ہیں. خوبصورتی کا جو لفظ ہے ہم استعمال کرتے ہیں، تجوید اس کا لفظی معنی خوبصورت کرنا ہے، واضح کرنا، نکھارنا، خوبصورت کرنا. لَيُنبَذَنَّ. اب اس کو بھی میں نے لمبا کیا، غنہ بنایا، نون کے اوپر جب شد آ جائے، لہذا یہ دو حروف مستقل طور پر حروف غنہ ہی کہلاتے ہیں. ان دونوں حروف کو حروف غنہ کہا جاتا ہے جب نون کے اوپر شد آئے یا میم پر شد آئے. یہ ہو رہا ہے نون ساکن جزم کے ساتھ. اگر نون پر شد آ جائے یا میم پر شد آ جائے تو اس میں مستقل غنہ ہوتا ہے. زن. اب یہاں پہ پھر آپ دیکھیں نون ساکن ہے، بعد میں با آ گئی. میم کیا پڑھیں گے؟ اب میم میں نے نہیں لکھی، آپ فوراً سمجھ گئے کہ ہم نے اس کو میم پڑھنا ہے، اور ساتھ میں غنہ کریں گے. کیسے پڑھیں گے؟ ماشاء اللہ. اسی طرح سے اس کو کیا پڑھیں گے؟ یہ زن جو آپ نے پڑھا، اس پر آج تھوڑی بات کر لیں. یہ چند دن پہلے سوال کیا تھا، میں نے جواب نہیں دیا تھا. آپ نے سوال کیا تھا کہ یہ زواد کیوں پڑھتے ہیں. زواد ہے ہی نہیں، حرف دواد ہے، اس کا تلفظ زواد نہیں ہے. آپ کہیں دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ ہاں دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے، نہ تو یہ مسلکی معاملہ ہے، نہ ہماری مساجد کے تفرقے کا معاملہ ہے. اہل لغت نے، اہل زبان نے، اہل عرب نے، جن کی زبان ہے، انہوں نے اس کو زواد نہیں پڑھا، دواد پڑھا ہے. کیا پڑھا ہے؟ دواد. اب سند یہ ہے میرے پاس کہ آپ کھولیں چینل کوئی بھی عرب کا تو قرا کا،
24 گھنٹے قرآن مجید جو ہے وہ وہاں حرم کعبہ کے ساتھ جو ہے وہ دکھا رہے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں قرآن حضرات. اب کسی بھی نماز پہ جو ہے اس کو دیکھیں، کسی بھی قاری کو آپ نام لکھیں، یوٹیوب پہ لکھیں، فوراً آ جائے گا، گوگل پہ سرچ کریں آ جائے گا. اور وہ اس کو دعات پڑھ رہے ہیں، زواد نہیں پڑھ رہے. بس ویری سمپل. یہ زواد کہاں سے آ گیا پھر؟ یہ پاکستان ہندوستان سے آیا. پاکستان، جی پاکستان ہندوستان سے اس لیے آیا کہ پاکستان ہندوستان کی زبان اردو ہے. ٹھیک ہے، اردو کے اندر جو ہے ہم نے بچپن سے پڑھا ہوا ہے زواد ضعیف، زواد ضعیف. زواد ضعیف کو جب ہم نے بغیر علم کے قرآن پر اپلائی کیا تو ہم نے وہاں پر بھی اس کو زواد ہی پڑھنا شروع کر دیا. یعنی جو کوئی ایسا استاذ، کوئی ایسا قاری، کوئی ایسا مدرس ہوگا سٹارٹ کے اندر، شروع میں جب یہ پاکستان بنا یا ہندوستان، تو اس میں جو کچھ قراء آئے ہوں گے، ٹھیک ہے، پاکستانی، انہوں نے اس کو اسی طرح سے، ہمارے جو قرآن مجید کی تعلیم دینے والے ہیں عموماً یہ باقی علوم سے فارغ ہوتے ہیں اللہ ماشاء اللہ، تو انہوں نے اس کو جو ہے نا وہ سرچ ہی نہیں کیا کہ یہ حرف کیا ہے. جو اہل حدیث ہیں جی انہوں نے بھی تو پڑھا ہوگا نا، تو آج نہیں اب اور دوسروں نے بھی تو پڑھا ہوگا. جی سب نے پڑھا، کچھ نے یہ کیوں دیا اور کچھ نے کسی نے نہیں دیا. وہ تو یہی نہیں نہیں نہیں، زوا ہی پڑھتے ہیں نا، زوا پڑھتے ہیں. اب یہ بات چلی گئی ہے، آگے بڑھ گئی. آگے کہاں بڑھ گئی؟ اہل سنت نہیں پڑھتے. اہل سنت کے اندر جو قاری پاکستان میں آئے ہوں گے، جو پاکستان میں اہل سنت کے قاری ہوں گے، انہوں نے اس کو شروع سے ہی اہل عرب کے مطابق پڑھا، اور اس کے آگے ان کے اسٹوڈنٹس جو ہیں انہوں نے بھی آگے اس کو اہل عرب کے مطابق پڑھا. جی ان کو متاثر کیا، ان کو کیوں نہیں کیا؟ اب میں نام لے دینا چاہوں گا، میں نام نہیں لینا چاہ رہا تھا، میں اب نام لے دوں گا. زیادہ کہیں گے تو میں نام لے دوں گا کہ کس قاری نے یہ پاکستان ہندوستان کے اندر جو ہے حرف زواد کو رائج کیا. اور ان کے اتنے شاگرد ہوئے ہندوستان میں، اتنے شاگرد ہوئے کہ ان کے شاگرد اب پورے پاکستان میں ہماری مساجد میں، مدارس میں بھی موجود ہیں، اور ان کے شاگرد مدینہ پاک، مسجد نبوی میں اور مکہ پاک حرم میں بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے، اب صورتحال یہ بن گئی ہے کہ اب یہ مسئلہ آگے بڑھ کے بغیر کسی علمی بیس کے یہ چلا گیا ہے اب مسلکی نوعیت پر، مسلکی نوعیت پر. اور مسلکی نوعیت پر یہ چیز اب جھگڑا اختیار کر گئی اور اس پر فتوے عائد ہو گئے ایک دوسرے کی طرف سے. ٹھیک ہے، لہذا اس میں دیانت داری والی بات یہ ہے کہ اس میں جھگڑا چھوڑیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو حضور نے فرمایا ہے اقرأ القرآن بلحون العرب، قرآن کو عرب کے لہجہ کے مطابق پڑھو، تو بس بات ساری ختم ہو جاتی ہے. جب قرآن عرب کے لہجہ کے مطابق اس حرف کو دعات پڑھ رہا ہے تو ہمیں بھی اس کو دعات ہی پڑھنا چاہیے. اور پھر ایک چیز میں اور عرض کروں، آپ جب اس کو زواد یا زوا پڑھیں گے تو آپ ان دونوں حروف میں کوئی فرق نہیں کر سکتے. آپ کہیں من الظالمین، آپ کہیں وللظالین، وللظالین اور من الظالمین میں آپ فرق کر کے دکھا دیں، کوئی فرق نہیں آپ کر سکیں گے. آپ اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آپ زواد پڑھ رہے ہیں یا زوا پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، جب آپ نے ایک حرف کو ہی سرے سے، جڑ سے ختم کر دیا اس کی ادائیگی کو، تو کون عقل مند آدمی کہے گا کہ آپ نے صحیح کیا ہے؟ لہذا جہالت اس حد تک ہمارے اندر آ گئی ہے، نادانی بیوقوفی اس حد تک آ گئی ہے کہ وہ جھگڑے کی نوعیت اختیار کر چکی ہے، اور جھگڑا اس حد تک جا چکا کہ ہم نے کہا کہ نہیں، اس کے علاوہ اگر جس نے پڑھا وہ غلط ہے. ٹھیک ہے، اب انہوں نے جو اساتیر والے انہوں نے کہا نہیں، ہاں نہیں نہیں نہیں، اس سے دیکھیں اس سے کوئی فرق، آپ فرق واضح ہی نہیں کر سکتے آپ اس سے. ٹھیک ہے، اس سے فرق واضح نہیں کر سکتے. اب وہ فرق واضح ہوگا جب آپ اس کو ضاد، جب اس کا مخرج ہے اس حرف کا ضاد، یہ زواد اور دعات کے درمیان بنتا ہے. ٹھیک ہے، ولضالین، ٹھیک ہے، جو وہاں سے آئی ہے اہل عرب نے جو پڑھا ہے، جو زبان دان ہے، پہلی بار وہ آپ کی بڑی زبردست، دوسری آپ نے اس کو سپورٹ کیا، ٹیکنیکلی کر دیا، یہ بھی بالکل ٹھیک ہے. لیکن وہ کہتے ہیں ہم
جو زوال کیا وہ بھی وہ کہتے ہیں ہم نے تو اثر لیے، ہم بھی تو اثر اس کے والی بات سے ہیں. ان کو ثابت کر دیں، ثابت کرتے ہیں، بات ختم. کانسیپٹ یہ ہے کہ جو علاقہ ہے نا برصغیر ہے یا آپ کہہ رہے ہیں تو اس کے مطابق پڑھیں. قرآن علاقائی کتاب نہیں ہے. ہاں نہیں، ان کا اگر کنسپٹ یہ ہے تو یہ کنسپٹ بھی غلط ہے. اور اگر جو میں عرض کر رہا ہوں حقیقت وہی ہے کہ آگے سے آگے اور آگے سے آگے سلسلہ وہ ٹھیک ہے. ہاں نہیں نہیں، آئیے آئیے من بعض، آئیے ہاں جی، کم ٹو دی لیسن من بعض. اب یہاں پہ پھر نون ساکن کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں با ہے، آگے واو ساکن اور اس سے پہلے تو ہے، واو مدہ بن گئی. پڑھیے گا. اب آپ میرے بتائے بغیر اب آپ سب درست پڑھنا شروع ہو گئے کہ من بطونی، بولیے گا. ہاں اس کی آواز آپ نے اتنی کرنی ہے ایک الف کے برابر. میم اس سے کم نہیں کریں، اس سے زیادہ نہیں کریں. میم بینی، میم بین. اب ٹھیک ہے جی بولیے. بولے پہلے اس کو بولیں. میم ایک آواز رہے گی. میم بقلی ہے. اب یہاں تنوین کی مثال ہے، یہ نون کے اوپر تنوین آ گئی، قاعدہ وہی اپلائی ہوگا. آگے با آ گئی، بولیے گا. وہی قاعدہ اپلائی ہوگا. اب یہاں پہ میم مشدد آ گئی، پہلا قاعدہ تو یہ اپلائی ہوا کہ میم مشدد آ گئی، صاد کو میم سے ملایا تو یہاں پہ غنہ بنے گا سوم. پھر آگے تنوین کا با کے ساتھ اقلاب کا قاعدہ ہے، وہ بھی غنہ بنے گا موم سوم موم. اب قرآن مجید میں اس کے بعد لفظ ہے عمیٌ. عمیٌ. اب یہ تنوین کے بعد عین آ گیا، تنوین کے بعد عین آ گیا. عین حروف اظہار میں سے ہے. اب یہاں پہ من نہیں پڑھیں گے، اب من بس. بک من سم من بک من عمیٌ. پھر آگے پھر تنوین ہے، اور اس تنوین کے بعد آگے حروف اخفاء آ رہا ہے، فا. لہذا بڑی خوبصورت آیت ہے، بڑی مزیدار آیت ہے غننے کے اعتبار سے. سم بکم عمیٌ فهم لا يرجعون. رجع بعید، تو یہاں بھی تنوین کے بعد با آ گئی. رجع بعید، اوکے ہو گیا. اس سبق کے اندر ہم نے آج اقلاب کے قاعدے میں قانون بھی پڑھا، اقلاب کا معنی بھی سمجھا، پھر اس کے ساتھ ہم نے اقلاب کی لفظی مشق کی، اور اس طرح ہم نے چاروں قاعدے آج مکمل کیے، نون ساکن اور نون تنوین کے.